اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرکبی اضافی کے بارے میں جانیں گے۔ اسے ہم پوزیسیو فریگمنٹ یا ریلیٹیو کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ مفرد اور مفرد مل کر مرکب بنتا ہے۔ اس مرکب سے اگر میننگ کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی بات مکمل ہوتی ہے تو اسے ہم مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے کی شروعات اگر اسم سے ہوتی ہے تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اگر اس کی شروعات فعل سے ہوتی ہے تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے کہا کہ مفرد اور مفرد سے مل کر ایک ایسا مرکب جس کا میننگ ابھی ادھورا ہے یعنی انکمپلیٹ ہے، بات ابھی نامکمل ہے، ایسے مرکب کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مرکب توصیفی جو کہ موصوف اور صفت سے بنتا ہے، مرکب جاری جو کہ حرف جار اور اسم سے بنتا ہے، مرکب اشاری اسم اشارہ اور مشار الیہ سے بنتا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مرکب اضافی کے بارے میں جانیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں ہم مرکب عطفی اور مرکب عددی کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں مرکب توصیفی کا۔ تو مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جو دو اسما سے بنتا ہے۔ پہلے اسم کو ہم موصوف کہتے ہیں، اس کا اور ایک نام منعوت ہوتا ہے، اور دوسرا اسم صفت ہوتی ہے اس موصوف کی، اسے ہم نے نعت بھی کہا، اور یہ صفت تابعہ ہوتی ہے کس کے؟ موصوف کے، اور بالکل مطابقت رکھتی ہے موصوف سے، وسعت میں، اعراب میں، جنس میں اور عدد میں۔ اس میں ہم نے ایک استثنائی صورت یہ دیکھی کہ اگر موصوف غیر عاقل جمع ہے تو اس کے ساتھ صفت عموماً واحد مؤنث کی آتی ہے، جیسے ابواب متفرقۃ۔ مرکبی جاری میں ہم نے جانا کہ کچھ خاص حروف ہیں جو کہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ اس کمبینیشن کو پھر ہم نے جار اور مجرور سے جانا۔ جار وہ پریپوزیشنز ہیں جو کہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ 17 میں سے 11 جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں وہ یوں ہیں: بی تا و کالی فی من عن الا علی حتی۔ اور پھر ہم نے یہ یاد تازہ کر لی کہ اسم مجرور کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے۔ تو غیر منصرف میں یہ زبر کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، جیسے ابراہیم، یہ جری حالت ہے کیونکہ ابراہیم غیر منصرف اسما میں سے ہے۔ اس کے برعکس جو منصرف اسما ہوتے ہیں ان میں یہ زیر سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ پیش، زبر اور زیر سے آتے ہیں، جیسے محمد، محمدن، محمدن۔ اور پھر مثنیٰ میں جر کو پہچاننے کے لیے آئین کا سفکس لگے گا، اور جمع میں مذکر کے لیے اینا اور مؤنث کے لیے آتن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مرکب اشاری کے بارے میں جانا۔ یہ بھی ناؤن ناؤن کمبینیشن سے بنتا ہوا ایک مرکب ہے۔ پہلے ہوتا ہے اسم اشارہ، اس کے بعد آتا ہے مشار الیہ۔ تو اسماء اشارہ کو ہم پوائنٹرز کہتے ہیں یا ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز، اور مشار الیہ وہ ناؤن ہوتا ہے جس کی طرف کہ ہم اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ یہ جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم مشار الیہ کو معرفہ ہی لاتے ہیں۔ مزید ہم نے یہ دیکھا کہ مشار الیہ کے مطابق ہی اسم اشارہ کا انتخاب ہوتا ہے، تو لہٰذا اسم اشارہ تابعہ ہوگا کس کے؟ مشار الیہ کے، یعنی ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا اسم اشارہ مشار الیہ کو دیکھ کر۔ اس میں بھی ایک استثنائی صورت ہم نے یہ دیکھی کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس میں ہم واحد مؤنث کے اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ مزید ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ کو ایک بار دہراتے ہیں۔ نزدیک کے لیے ہم نے پڑھا ہاذا، ہاذہی، ہاذا مذکر کے لیے
اور हाजिही मुअन्नस के लिए। और जमा में हमारे पास क्या है, हाउलाई, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए यकसा। दूर में हमारे पास वाहिद मुजक्कर के लिए क्या है, ज़ालिका, वाहिद मुअन्नस के लिए तिलका, और जमा मुजक्कर हो या जमा मुअन्नस हो, उलाई का। और फिर हमने देखा कि जो ड्यूअल के लिए अस्माई इशारा लगते हैं वो रफ़ी हालत में अलग और नस्बी और जर्री हालत में अलग होते हैं। जैसे करीब के लिए हाजाने रफ़ी हालत के लिए मुजक्कर में, और हाजाइने नस्बी और जर्री हालत के लिए। मुअन्नस ड्यूअल के लिए करीब में हाताने और नस्बी और जर्री हालत के लिए हातैने। इसी तरह बईद के लिए यानी दूर के लिए मुजक्कर के लिए जो ड्यूअल इस्तेमाल होता है रफ़ी हालत में वो ज़ानिका, और नस्बी और जर्री हालत में ज़ैनिका। और फिर मुअन्नस में रफ़ी हालत के लिए वो है तानिका, और नस्बी और जर्री हालत के लिए क्या है, तैनिका। अब आइए इन मिसालों को एक बार देख लेते हैं। वयकूलूना, और वो कहते हैं, मता, कब, हादल वादु, कब आएगा ये वादे का दिन, ये अजाब का दिन कब आएगा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला रैब फी, इसमें कोई शक है ही नहीं, तिलकल कुरा, ये बस्तियां, नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, हम बयान करते हैं तुम पर इनकी कुछ खबरें। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही लोग सच्चे मोमिन है, हकीकत में मोमिन है। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके लिए दर्जे हैं अपने रब के पास। कौला, उसने कहा, हा उलाई, ये सब हैं, बनाती, मेरी लड़कियां, इन कुन तुम फाइलीन, अगर तुम कुछ करने वाले हो। तो इसमें हमने देखा हाजल वादो, इसको हमने क्या कहा, इसमें इशारा मुशारुन इलै, इसमें इशारा मुशारुन इलै, इसमें इशारा मुशारुन इलै। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम और एक मुरक्कब के बारे में जानेंगे। इसे हम कहते हैं मुरक्कबी इजाफी। इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है पॉजेसिव फ्रेगमेंट या रिलेटिव कंपाउंड। तो देखिए ये जो मुरक्कबी इजाफी होता है ये भी एक नाउन नाउन कॉम्बिनेशन से बनता हुआ मुरक्कब है। पहले नाउन या पहले इस्म को हम मुजाफ कहते हैं जो कि एक पोजीशन या मिल्कियत के बारे में बताता है, और मुजाफ इलै होता है वो इस्म जिसकी कि ये मिल्कियत होता है। यानी पहला इस्म मुजाफ कहलाता है और दूसरा इस्म मुजाफ इलै कहलाता है। पहला इस्म यानी मुजाफ वो पोजीशन होती है, वो मिल्कियत होती है जो कि मुजाफ इलै की तरह मंसूब की जाती है। यानी हम कहते हैं मुरक्कबी इजाफी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ दी जाती है। और फिर देखें ये मुजाफ तो हमने जान लिया कि ये एक पोजीशन होगी, लेकिन मुजाफ इलै जो होता है ये एक इस्म भी हो सकता है या ये एक जमीर हो सकती है, यानी जमीर मुत्तसिला। तो जैसे यहां देखें रसूलुल्लाह, रसूल क्या है, मुजाफ, अल्लाह क्या है, मुजाफ इलै। और फिर हम तर्जुमे में क्या देखते हैं, का की के मफहूम देखते हैं, बल्कि कभी कभी रा रे री जैसे माना पाए जाते हैं। जैसे यहां देखें रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मुजाफ इलै यहाँ पे जाहिरी सूरत में है और यहाँ जमीर की सूरत में है। रसूलिही, रसूलिही उसका रसूल, रसूलुहु उसका रसूल, रसूलहु उसका रसूल। मजीद हमने यहां से ये भी नोट कर लिया कि ये जो मुजाफ होता है ये हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जर्री में भी आ सकता है। तो आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने मुरक्कबी इजाफी स्टार्ट किया है। मुरक्कबी इजाफी को हम पॉजेसिव फ्रेगमेंट या रिलेटिव कंपाउंड कहते हैं। इसके पहले हिस्से को हम मुजाफ कहते हैं जो कि एक पोजीशन दिखाता है, यानी ये एक इस्म होता है। यानी मुजाफ जो होता है ये इस्म होता है, ये जमीर की सूरत में नहीं आ सकता, ये इस्म ही होगा और ये वो मिल्कियत है जिसे कि हमें मुजाफ इलै की तरफ मंसूब करना है। तो जान लीजिए कि मुजाफ जो होता है ये माकबल के ताबिया होता है,
یہ ہم انشاءاللہ ابھی مثالوں سے بھی سمجھیں گے. یعنی اس پر کوئی کنڈیشن، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ ڈیفالٹ پوزیشن سے ہٹ بھی سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے. لیکن اس میں جو خاص بات ہے کہ اس میں ال بھی نہیں لگتا اور تنوین بھی نہیں آتی. یعنی اس میں جو حرکات ہوتی ہے وہ اکیلی ہوتی ہے. یعنی یا تو پیش ہوگا یا زبر ہوگا یا زیر ہوگی. مزید دیکھیں، جو اسم میں جمع کا نون لگتا ہے، تثنیہ کا نون لگتا ہے، وہ بھی اس مضاف پر نہیں آتا. اب آئیے، اب ہم دیکھتے ہیں مضاف الیہ پہ کیا ریسٹرکشنز ہیں. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں مضاف الیہ کیا ہے. یہ وہ اسم ہے جس کی طرف کہ ہم اس مضاف کو منسوب کریں گے، یعنی اس کے حوالے کر دیں گے، اس کا ایٹریبیوٹ اسے دے دیں گے. یہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے. تو پہلی بات ہم نے اگر ان کو کمپیئر کرنا ہے، مضاف ہمیشہ اسم ہی ہوگا، جبکہ مضاف الیہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ایک اور بہت ہی خطرناک جو اس کی کنڈیشن ہے مضاف الیہ کی، وہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ کی کریکٹرسٹک فیچر ہے کہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے مرکبی جاری. دو موٹے اور اہم مجرورات میں سے کیا ہے؟ ایک ہو گیا مرکبی جاری ہونا، یعنی حرف جر کے بعد آنا، اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. جب بھی کوئی اسم مضاف الیہ بن کر آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو ایک بار یاد تازہ کر لیجئے کہ مجرور اسم کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے. غیر منصرف میں یہ زبر کے ساتھ آ سکتا ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. لیکن منصرف اسما میں اس کو پہچاننا آسان ہے کیونکہ یہ زیر یا دو زیر سے پہچانا جائے گا. اور مثنیٰ میں یہ عین کے ساتھ ہوگا، اور جمع مذکر میں اینا، اور جمع مونس میں آتن کے سفکس سے پہچانا جائے گا. تو اس سلائیڈ سے ہم نے کیا سمرائز کیا؟ ہم نے یہ جانا کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسما ہوتے ہیں، لیکن مضاف الیہ پر ایک کنڈیشن آ گئی کہ یہ ہمیشہ مجرور ہوگا. کچھ بھی ہو یہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اور ایک بات ہم نے یہ جانی کہ یہ اسم کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور یہ ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. مضاف پر جو ریسٹرکشن ہے وہ کیا ہے؟ نہ اس میں ال لگے گا، نہ تنوین لگے گی، اور نہ ہی جمع اور تثنیہ کا نون. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم پڑھ آئے ہیں، یہ حرف جارہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ اسم آ گیا ہے. اب پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسم اللہ، اللہ کا نام، اور پھر بی کی وجہ سے یہ زیر ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسم اللہ، اللہ کا نام، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اب یہاں دیکھیں، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. للہ ہم پڑھ آئے ہیں، یہ مرکب جاری ہے. اب یہ کیا ہے؟ رب العالمین، عالموں کا رب، عالموں کا رب. سورہ نمبر 63 کی آیت 9 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، نہ غافل کریں تمہیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا، اور نہ اولادکم، اور تمہارے اولاد، سے ذکر اللہ، اللہ کی یاد. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ذکر اللہ، کیونکہ ڈیفالٹ پوزیشن ہر اسم کی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیں، یہ اصل میں تھا ذکر اللہ. تو یہ ذکر کیوں ہو گیا؟ اس ان کی وجہ سے. تو لہٰذا ہم نے کہا تھا کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے، جبکہ مضاف الیہ ہر صورت میں جر کے ساتھ آئے گا. اب یہاں دیکھیں سورہ نمبر 97 کی آیت 1 اور آیت 3 کو دیکھیں. انا، بے شک ہم نے،
انزلنا हमने नाजिल किया हो इसे, यानी फिर तर्जुमा इन्ना अंजलना हो बेशक हम ही ने इसे उतारा, इसे नाजिल किया, फी लैलतिल कदर, कदर वाली रात में। अब यहां देखें ये क्या है असल में, लैलतुल कद्र, तो फिर लैलती क्यों आया, इस फी की वजह से। तो क्या पता चला कि जो मुजाफ होता है ये माकबल के ताबिया होता है, जबकि मुजाफ इलै हमेशा मजरूर होता है। अब इस आयत को देखें, ये डिफॉल्ट पोजीशन है इसकी, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहरिन, ये कदर वाली रात, ये लैलतुल कद्र बेहतर है 1000 महीनों से। तो लैलतु क्या है, मुजाफ, अल कद्र क्या है, मुजाफ इलै। अब देखें सूरे नंबर 25 की आयत 63, व और इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अल्लजीना जो, यमशून चलते हैं, अलल अर्ज जमीन पर, हौनन आहिस्ता, फरोतनी से। तो यहां पर हमने देखा इबाद क्या है, ये मुजाफ है, अर्रहमानी क्या है, ये मुजाफ इलै है। सूरे बकरा की आयत 214 में देखें, हत्ता यहां तक कि यकूल रसूल, पुकार उठे रसूल, वल्लजीना आमनु माहू, और वो लोग जिन्होंने ईमान लाया उसके साथ, मता कब, कब आएगी, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद। तो तर्जुमा देखें, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, तो नस्र क्या है, मुजाफ, अल्लाह ही क्या है, मुजाफ इलै। अला जान लो, इन्न बेशक, नसरुल्लाह करीबुन, अल्लाह की मदद करीब है। तो यहां हमने देखा नसरुल्लाह, यहां पे है नसरुल्लाह, क्यों बोला, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इन्न की वजह से। ये इन्ना ने क्या किया है, इस मुजाफ को नस्ब में ले गया है। तो यहां से फिर से हम क्लियर कर रहे हैं कि ये जो मुजाफ होता है ये डिपेंडेंट होता है माकबल के, जबकि मुजाफ इलै हर सूरत में जर के साथ आता है, यानी जेर के साथ आता है। सूरे नंबर 91 की आयत 13 में देखें, फ पस कौला उसने कहा, लहुम उनसे, आगे क्या है, रसूलुल्लाह, तो उसने कहा के बजाय अल्लाह के रसूल ने कहा, यानी यहां पे फाइल जो है मजकूर है। तो मजीद हमने यहां पर यह भी नोट कर लिया कि ये फाइल है, रसूलुल्लाह मुरक्कब की सूरत में फाइल है। किसने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा। अगर खाली होता फकौल लहुम, तो उसने उनसे कहा, लेकिन आगे क्या है, रसूलुल्लाह, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फाइल जहां भी हो मरफू होता है, ना कतल्लाह अल्लाह की ऊंटनी के बारे में। तो यहां फिर से हमने देखा ना कतल्लाह, ये मुजाफ और ये मुजाफ इलै, मुजाफ इलै हमेशा मजरूर आता है। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें कहा नाकतल्लाह ऊंटनी के बारे में, व सुकियाहा और इसके पानी पीने के बारे में। सूरे नंबर 8 की आयत 75 में देखें, व उलुल अरहाम और रहमी रिश्ते वाले, बाअदुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, तो असल क्या है, किताबुल्लाह, फी की वजह से किताबिल्लाह, किताब बिल्लाही कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मुरक्कब इजाफी, और फिर किताबिल्लाही और फी क्या बन रहा है, मुरक्कब जारी। व उलुल अरहामी बाअदुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाही, और रहमी रिश्ते वाले एक दूसरे के हकदार हैं, और यहां फिर किताबिल्लाह का तर्जुमा अल्लाह के कानून, अल्लाह के कानून। सूरे नंबर 11 की आयत 73 में देखें, कौलू उन्होंने कहा, यानी उन फरिश्तों ने कहा, क्या ताजबीना तू ताजुब करती है, मिन अमरिल्लाह अल्लाह के हुक्म की। अब देखिए ये असल क्या है, अमरुल्लाह, अब मिन की वजह से अमरिल्लाह हो गया है। तो फिर से हम कहेंगे कि मुजाफ माकबल के डिपेंडेंट है और मुजाफ इलै हमेशा मजरूर आता है। रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमत, व बरकातुहु और उसकी बरकतें हो, अलैकुम तुम पर,
یہاں پر آیا رحمتullah. اب دیکھیں سورہ نمبر 7 کی آیت 56 میں ان رحمت اللہ، تو ان کی وجہ سے مضاف کیا ہو گیا ہے؟ رحمتا ہو گیا ہے. اصل کیا ہے؟ رحمت اللہ. ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین، محسنین کے لیے. اب دیکھیں سورہ نمبر 73 کی آیت 9 میں دیکھیں رب المشرق، رب ہے مشرق کا، والمغرب، اور مغرب کا. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ واو کے بعد اگر اسم مجرور ہوتا ہے تو وہ مرکب جاری بنتا ہے اور پھر واو کا ترجمہ قسمیہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں یہ واو دراصل عطف ہے اس مشرق کے لیے، اور پھر ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مشرق اور مغرب کا رب، جو مالک ہے مشرق اور مغرب کا. لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا سوائے ہو اس کے، فاتخذہ وکیلا پس اسے ہی اپنا کارساز پکڑو. سورہ نمبر 4 کی آیت 1 میں دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو ڈرو، ربکم تمہارے رب سے. تو یہ ربکم ہے، ربکم تمہارے رب سے. تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ رب جو ہے یہ مضاف ہے، اور کم ضمیر متصلہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یعنی ربکم تمہارے رب سے، الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے. اسی طرح دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 14 میں وَإِذَا اور جب خلو خلوت میں ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِینِہِم اصل میں ہے شیاطینہم، اور پھر اِلَى کی وجہ سے شیاطین ہو گیا. اور دیکھیں شیاطینہم اپنے ہمدردوں، اپنے ہمنواؤں، اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں. قولو تو ان سے کہتے ہیں انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں. سورہ بقرہ کی ہی آیت 17 میں دیکھیں مثلہم مثال ان کی مثال. تو یہ بھی کیا بن رہا ہے؟ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف، اور مضاف الیہ یہاں پر ضمیر متصلہ کی صورت میں ہے. مثلہم ان کی مثال، کمثل مثال ہے یا مانند ہے. تو پھر سے دیکھیں مرکب جاری بناتا ہے تو مثل ہو گیا ہے. الذی اس جیسا، اس توقدہ جس نے جلائی، نارن کہ جس نے آگ جلائی. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں چند چیزیں جانی. پہلا یہ کہ مرکب اضافی دو اسما سے بننے والا ایک مرکب ہوتا ہے. پہلے اسم کو ہم مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف وہ ملکیت ہوتی ہے جو کہ مضاف الیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. مضاف الیہ پہ ہم نے دیکھا کہ یہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر متصلہ بھی ہو سکتا ہے. مضاف میں ہم نے خاص بات جو یاد رکھنی ہے کہ اس میں نہ ہی تو ال لگتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے. مزید اس میں جمع کا نون اور تثنیہ کا نون جو ہے وہ بھی نہیں آتا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو مرکب اضافی بنتا ہے اس کا ترجمہ ہم کا، کی کے آوازوں کے ساتھ سنتے ہیں، اور کبھی کبھی را، رے، ری. جیسے یہاں دیکھیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول ہی اس کا رسول، اس کا رسول، اس کا رسول. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ ابھی تک ہم نے اعراب کے بارے میں نہیں کہا کہ مضاف کے کیا اعراب ہوں گے، لیکن مضاف الیہ پر جو ریسٹرکشن ہے، یعنی کچھ بھی ہو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اور مزید ہم نوٹ کر کے رکھیں گے دو موٹے ریزنز ہوتے ہیں کسی اسم کو مجرور ہونے کے، مرکبی جاری اور مضاف الیہ. مرکبی جاری اور مضاف الیہ یہ دو ہیں مجرورات، یعنی یہ سب سے بڑے میجر مجرورات ہیں جہاں پر ہمیں اسم مجرور ملے گا. یعنی جب بھی آپ کسی اسم کو مجرور پائیں تو یا تو وہ مضاف الیہ بن کر آتا ہوگا یا وہ مرکب جاری کا حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو انشاءاللہ کل مزید ہم اس